یسوع مسیح کے قادر جلالی اور فتحمند نام میں تمام فضل ٹی وی کے ناظرین کو میری طرف سے سلام۔ میرا نام پاسٹر اجمل جان ہے اور میرا تعلق ریما چرچ شادرہ لاہور سے ہے، اور آج ہم خداوند کے زندگی بخش کلام کی باتوں کو سیکھنے کو ہیں۔ آج جو ہمارا عنوان ہے وہ بڑا زبردست ہے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے خداوند میں بڑھنا۔ آئیں ہم بڑھتے ہیں اپنی مرکزی آیت کی طرف۔ میرے ساتھ نکالیں گے دوسرا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 18ویں آیت۔ خداوند کے زندگی بخش کلام میں یوں مرقوم ہے، بلکہ ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ، اسی کی تمجید اب بھی ہو اور ابد تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے، سنے اور سنائے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور چند لمحات کے لیے دعا کریں۔ قادر مطلق جلالی خدا، ہم تیرے حضور میں آتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو ہمیں موقع بخشتا ہے کہ ہم کلام کی باتوں کو بیان کر سکیں، سیکھ سکیں۔ خداوند آج مجھے بولنے کی توفیق عنایت کرنا تاکہ تیرے کلام کی سچائیوں کو ایمانداری سے تیرے لوگوں تک پہنچا سکوں، اور جلال خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کو ملے۔ آسمانی خدا تیری قدرت ٹھہرے جب خداوند یہ کلام تیرے لوگ سنیں، خداوند دیکھیں تو برکت پائیں اور جلال تیرے نام کو ملے، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین آمین۔ دیے گئے متن میں یسوع مسیح کے عرفان اور فضل میں بڑھنے کی تعلیم ملتی ہے۔ مسیح کی مانند بننا اور اس کے لیے استعمال ہونا اور بننے کے لیے، اس کے لائق بننے کے لیے نشو و نما لازم الملزوم ہے۔ اس کے الہی اور انسانی پہلو ہیں۔ یہ مسیح میں بڑھنا ہے۔ عرفان سے مراد خدا کی پہچان اور علم میں بڑھنا ہے۔ اس سے مراد خدا کا وہ تجرباتی علم ہے جو آپ کو نجات یا نئی پیدائش کے بعد ملتا ہے۔ یہ نیا مخلوق بننا ہے۔ یہ خداوند کے خاندان میں پیدا ہونا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد نشو و نما کا عمل بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ آپ جس طرح سے اپنی جسمانی لائف میں، اپنی جسمانی زندگی میں ایک بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ سلسلہ وار بڑھتا چلا جاتا ہے اور بلوغت تک پہنچ جاتا ہے، اسی طرح روحانی طور پر بھی خداوند کے خاندان میں ایک ایماندار نشو و نما پاتا ہے۔ اور نشو و نما کے یہ پہلو جو ہیں وہ ایک مسیحی کردار میں بہت ہی اہم ہیں۔ آج ہم مسیح میں بڑھنے کے 4 اہم پہلوؤں پر غور کریں گے۔ پہلا، کردار میں بڑھنا۔ دوسرا، اہلیت میں بڑھنا۔ تیسرا، فہم میں بڑھنا۔ اور چوتھی اور آخری بات، تعلقات میں بڑھنا۔ ہم بات کریں گے کردار میں بڑھنا۔ کردار کا مطلب یہ ہے کہ میں کون ہوں، who I am، میں کون ہوں۔ کردار سے مراد انسان کی شخصیت ہے۔ آپ کا کردار ہے کہ آپ کیسے دکھتے ہیں، آپ کے بارے میں لوگوں کے کیا خیالات ہیں۔ وہ خیالات پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں، وہ خیالات منفی بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک مسیحی کی پہچان اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ یہ خدا کے لوگ ہیں، یہ خدا کے ساتھ وقت گزارنے والے ہیں، یہ دعا کرنے والے ہیں، یہ خدا کی قربت کو حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ اور اگر آپ کا مسیحی کردار اچھا نہیں ہے تو آپ دوسروں پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ میرے عزیزو، آپ کا کردار لوگوں کی زندگیوں پر اثر کرتا ہے، اور اگر آپ کا کردار بہتر ہوگا تو آپ مسیحی زندگی میں دوسروں پر اثر انداز ہو سکیں گے۔ یہ مسیح میں ہماری پہچان ہے۔ لوگ آپ کو جانتے ہیں آپ کے کردار کی وجہ سے، آپ کے اخلاقیات کی وجہ سے، آپ کے حلیم ہونے کی وجہ سے، اور آپ کی پرہیزگاری کی وجہ سے، آپ کی ایمانداری کی وجہ سے، کہ یہ کرسچن ہے، یہ مسیحی ہے اور خدا کا بندہ اور بندی ہے، اور اس کا کردار بہت ہی اہم کردار ہے۔
یہ ایمانداری سے چلتی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ پرہیزگاری کو عمل میں لاتا ہے۔ میرے عزیزو، کردار میں بڑھنے کے لیے اپنے آپ کو جانچنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کا انالیسس نہیں کرتے، اپنے آپ کو جانچتے نہیں ہیں، تو آپ کا کردار کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہو سکتا، آپ کا کردار آگے نہیں بڑھ سکتا، روحانی طور پر نشو و نما نہیں پا سکتے۔ تو کردار میں بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خدا کی قربت میں بیٹھیں اور خدا کی نزدیکی کو حاصل کریں۔ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ اسی طرح ممکن ہو سکتا ہے جب آپ دعا میں اور خدا کی قربت میں بیٹھیں گے، خدا سے بات چیت کریں گے، آپ کا تعلق خدا کے ساتھ گہرا تعلق ہوگا، تب ہی آپ کا مسیحی کردار جو ہے دوسروں پر اثر انداز ہوگا اور لوگ آپ سے متاثر ہوں گے اور مسیح کی محبت آپ میں سے نظر آئے گی۔ لوگ کہیں گے کہ یہ بہت حلیم ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ ایماندار ہے اور یہ خداوند کے حضور میں چلنے والا ہے، یہ ایمانداری سے چلتا ہے، یہ عدل و انصاف کو جانتا ہے اور یہ خدا کے احکامات کو عمل میں لاتا ہے اور خدا کے حکموں پر عمل کرتا ہے۔ یہ خدا کے خوف میں چلنے والا شخص ہے، یہ خدا کے خوف میں چلنے والا بھائی اور بہن ہے۔ میرے عزیزو، آپ کا کردار جو ہے وہ نہایت اہم ہے۔ مسیحی زندگی میں آپ کی اخلاقیات بہت اہم ہیں۔ آپ دوسروں پر اسی وقت اثر انداز ہو سکتے ہیں جب آپ کا کردار باکمال ہوگا، اور مسیح میں بڑھنے کے لیے آپ کا کردار ایک کنجی ہے جسے آپ دوسروں پر اثر انداز ہونے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ آپ خدا کے کلام کو سیکھتے ہوئے اپنے کردار میں بڑھیں، مسیح میں بڑھیں، اس کے عرفان میں بڑھیں، اس کے فضل میں بڑھیں، تاکہ لوگ جانیں کہ آپ مسیحی ہیں اور مسیح آپ میں نظر آتا ہے۔ دوسری اہم بات جس پر آج ہم بات کریں گے، غور کریں گے، وہ ہے گروئنگ ان کیپیسٹی، اہلیت میں بڑھنا۔ ہم اسے اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہو کین آئی ڈو، میں کیا کر سکتا ہوں۔ خدا نے ہمیں بہت سی فطرتی اور قدرتی اور روحانی برکتیں عنایت کی ہیں جن کو ہم بروئے کار لا سکتے ہیں، جن کی وجہ سے خداوند کا جلال آپ کی زندگیوں سے ظاہر ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی اہلیت کو جانیں، آپ اپنی گنجائش کو جانیں، آپ اپنی کیپیسٹی کو جانیں کہ خداوند نے کتنی صلاحیات آپ کی زندگی میں رکھی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف کلام ہی سنانے والے ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ بشارتی کام کرنے والے ہوں۔ ہو سکتا ہے خداوند نے آپ کو چرچ کی صفائی کے لیے توڑا دیا ہو، آپ کو برکت دی ہو، آپ بہت اچھی صفائی کر سکتے ہو، تو آپ چرچ کے کاموں میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں، اپنی گنجائش کو، اپنی اہلیت کو جانیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کیا میرا کردار چرچ میں کچھ ہے، کیا میں چرچ کے کسی کام آ سکتا ہوں۔ سم ٹائم ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، یا میرے اندر ایسی کوئی ابیلٹی ہے ہی نہیں کہ میں کسی چرچ کے کسی بھی حصے میں کام آ سکوں۔ لیکن میرے عزیزو، میرے بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو یہ آج کلام کی وساطت سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے، بس آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سم ٹائم ہمارے پاسٹر، ہمارے پاسبان جو ہیں، وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ آپ کام کریں، تو ہم بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ میں ضرور کروں گا، ہم کہتے ہیں پاسٹر صاحب میں تو یہ کر نہیں سکتا۔ لیکن کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ خدا نے ہمیں اپنی قوت سے، اپنی قدرت سے بھرا ہوا ہے، اور ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان روحانی برکتوں کو، نعمتوں کو جانیں اور انہیں چمکانے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے خدا نے آپ کو چرچ کے انتظامات کے لیے مقرر کیا ہو، یا خدا نے آپ کے اندر یہ ٹیلنٹ رکھا ہو کہ آپ چرچ کے انتظامی امور میں اپنے پاسبان کی مدد کر سکیں۔ آپ کو جاننے کی ضرورت ہے دوسرے کیا کرتے ہیں یا کیا کر سکتے ہیں، اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں
کہ لوگ دوسروں کے لیے بہت فکر مند ہوتے ہیں کہ یہ وہ کام کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنا انالیسس نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میرے اندر خدا نے کیا توڑا رکھا ہے، یا میرے اندر کیا خدا نے ٹیلنٹ رکھا ہے۔ میرے عزیزو، خدا نے آپ کے اندر بہت ساری قدرتی اور فطرتی خوبیاں رکھی ہوئی ہیں جن کو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ جب آپ ان کو جانیں گے تو آپ اپنی کیپیسٹی میں گرو کرنا شروع ہو جائیں گے، آپ اس میں بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ اب ہمیں اپنے بلاوے، اہلیت اور نعمتوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ اساس کمتری یا اساس برتری سے نکل کر اپنے اور اپنی نعمتوں کا درست ادراک کرنا ہے، جاننا ہے۔ ہمیں اپنے احوال پر نظر کرنی ہے کہ ہمارا حال کیسا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ وہ ہمیں اپنے بلاوے اور کام کو سر انجام دینے کے لیے بلاتا ہے، وہ ہماری نیت پر غور کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ہم کس دل سے اس کے پاس آ رہے ہیں۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے جو بھی کرتے ہو یہ جان کے کرو کہ انسانوں کے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے کرتے ہو۔ اور کلام مقدس بیان کرتا ہے فلپیوں کے خط اس کے 2 باب کی 13ویں آیت میں کہ ہم اس کی طاقت میں سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ You can do everything with his power۔ جب پاک روح کی قدرت آپ کی زندگیوں میں ٹھہر جاتی ہے، آپ دعا میں اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، میرے عزیزو، وہ آپ کی اہلیت کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے، وہ آپ کی کیپیسٹی کو گرو کرنا شروع کر دیتا ہے، اور آپ مسیح کی اہلیت میں، اس کی کیپیسٹی میں گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں، نشو و نما پانا شروع کر دیتے ہیں، آپ کا لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، آپ خدا کے ساتھ رفاقت میں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی گنجائش اور توڑوں کو بڑھانا چاہیے اور انہیں چمکانا چاہیے، اور ہمیں اپنے تعلیمی، فنی، روحانی معیار کو وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایک خاص نعمت ہے تو خدا آپ کو بڑھانا چاہتا، خدا آپ کو اور نعمتوں سے نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے، جب آپ اپنے ایک توڑے کا استعمال بہترین طریقے سے کریں گے تو میرے عزیزو باقی بھی توڑے آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے، باقی نعمتیں بھی آپ کی زندگی میں کام کرنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے اندر کین ڈو کا رویہ موجود ہو۔ ہاں خداوند میں حاضر ہوں، میں کر سکتا ہوں۔ جب خدا کا خادم آپ سے کوئی کام کرنے کے لیے کہتا ہے چرچ میں، آپ کے مقامی چرچ میں، تو آپ کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ میں کر سکتا ہوں۔ اور یقین مانیں جب آپ خداوند کے کلام کو اپنے دل میں رکھیں گے اور اسے کہیں گے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں، تو یقیناً خدا آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کی اہلیت کو بڑھائے گا، اور آپ معجزاتی طور پر نشو و نما میں، روحانی نشو و نما میں آگے بڑھنا شروع ہوں گے، اور خداوند آپ کو برکات دینا شروع کر دے گا۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے تimotheus کے 2 خط کی 1 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، اسی سبب سے میں تجھے یاد دلاتا ہوں کہ تو خدا کی اس نعمت کو چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے کے باعث تجھے حاصل ہے۔ خدا کی نعمتیں آپ کی زندگی میں ہیں، لیکن میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میرے بزرگوں، ہمیں انہیں جانچنے کی ضرورت ہے، ہمیں پرکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے رویوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ یہ کہیں گے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اور پھر آپ دعا بھی کریں گے، تو خدا کا روح آپ کو طاقت بخشے گا اور آپ خدا کے کلام میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، فہم میں بڑھنا، گروئنگ ان انڈرسٹینڈنگ۔ میں کیا سمجھتا ہوں، what do I know، یہ فہم ہے، یہ ذہنی گنجائش، بصیرت، حساسیت اور ادراک ہے۔ یہ خدا کی باتوں، چیزوں، راہوں کا علم ہے، مرضی، اپنے
शख्सी बदलाव की ठीक समझ बूझ है। कलाम मुक़द्दस हमें बयान करता है, कुलसियों का ख़त उसका पहला बाब उसकी 9वीं आयत हमें इस तरह से उसका जो लुब-ए-लुबाब है वो ये है कि अपनी ज़िंदगियाँ खुदा को देना और खुदा की रहनुमाई में हमें चलने की ज़रूरत है। फिर दूसरा करंथियुस का 13वां बाब 5वीं आयत में लिखा है, मैं अपने आप को आजमाऊं कि ईमान पर हूँ या नहीं, अपने आप को जांचूं, क्या मैं अपनी बाबत नहीं जानता कि यीशु मसीह तुम में है, वरना तुम नामकबूल हो। अगर बच्चा ना बढ़े तो माँ बाप जो हैं वो फ़िक्र में पड़ जाते हैं। आम तौर पे दुनियावी तौर पर हम देखते हैं कि अगर किसी बच्चे की ग्रो ना हो रही हो, वो जिस्मानी तौर पर बढ़ ना रहा हो, उसके जिस्म में नशो-नुमा का अमल ना हो रहा हो, तो मेरे अज़ीज़ व वालिदैन जो हैं वो बड़े परेशान हो जाते हैं। और उनके परेशानी का आलम ये होता है कि वो मुख्तलिफ़ डॉक्टर से कंसर्न करते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, चेकअप करवाते हैं कि हमारा बेटा हमारी बेटी क्यों नहीं बढ़ रही, वो जिस्मानी तौर पर क्यों आगे नहीं बढ़ रहा या बढ़ रही। इसी तरह खुदा जो है उसकी मर्ज़ी ये है कि हम बच्चे ना रहें बल्कि हम बालग बने और मसीह के कद के मुताबिक पहुँचे, क्योंकि वी आर फॉलोअर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और यीशु मसीह में बढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक ईमानदार के लिए उसकी अंडरस्टैंडिंग का बढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसका फ़हम और उसके इल्म में इजाफ़ा होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए खुदा का बंदा इस हवाले में बयान करता है पतरस के ख़त में, बल्कि खुदावंद और मुंजी यीशु के फ़ज़ल और इरफान में बढ़ते चले जाओ, उसके फ़हम में बढ़ते जाओ, उसके इल्म में बढ़ते जाओ, उसकी पहचान में बढ़ते जाओ। तो जब हम उसकी पहचान में, उसके इल्म में बढ़ते हैं तो मेरे अजीज़ों हम मजमूई तौर पर बरकत पाते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग से, आपकी हिकमत से जो खुदा ने आपको दी है, उससे आपका घराना, आपका चर्च, आपका ख़ानदान और आपका मुल्क भी बरकत पाता है। हमें जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी समझ में बढ़ना है। हमें जिस्मानी तौर पे भी बढ़ना है, लेकिन हमें रूहानी समझ बूझ में आगे बढ़ना है। इसकी मिसाल हम देखते हैं कि सुलेमान बादशाह जो हिकमत का बादशाह था, खुदा ने कहा कि मांग, और उसने कहा कि खुदावंद मुझे तो हिकमत से भर दे, मुझे अपनी इरफान से भर दे। और मेरे अजीज़ों, आप सब जानते हैं कि सुलेमान बादशाह को हिकमत का बादशाह कहा जाता है, और उसने लड़कपन से ही खुदा के इल्म को, हिकमत को अपना जेवर बना लिया। और खुदा ने उससे कहा, क्योंकि तूने मुझसे कोई दुनियावी चीज़ नहीं मांगी, तूने मुझसे हिकमत मांगी है, तो बाकी सारी चीज़ें भी मैं तुझे दे देता हूँ। और हम देखते हैं कि सुलेमान बादशाह ना सिर्फ हिकमत का बादशाह था, बल्कि दौलत और बाकी चीज़ें भी उसके साथ वाफर मकदार में थीं। और खुदावंद जब आपको हिकमत से बढ़ता है तो मालो दौलत, दुनिया की चीज़ें आपके लिए वाफर मकदार में मौजूद होती हैं। तो हमें सबसे बढ़कर खुदावंद के हजूर में, उसकी अंडरस्टैंडिंग में बढ़ना है, उसकी हिकमत में बढ़ना है, क्योंकि खुदा की हिकमत जो है वो उसके खौफ से आती है। खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। जब आप खुदावंद के हजूर में चलेंगे, उसके कदमों में झुकेंगे, दुआ करेंगे, वक्त गुजारेंगे, तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, खुदावंद आपको हिकमत से भरना शुरू कर देगा और आप हिकमत में नशो-नुमा पाना शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग होते हैं वो, उनके जहन बढ़ते नहीं हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ती, वो जहाँ हैं वहीं पे खड़े रहते हैं। हम अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें
تو آپ ضرور جانیں گے، کچھ لوگ آپ کو ایسے ضرور ملیں گے جو آپ کو ویسے تو بڑے نظر آئیں گے لیکن ان کی حکمت، ان کی انڈرسٹینڈنگ بہت کم ہوگی۔ تو میرے عزیزو، ہمیں نہ صرف دیدنی طور پر بلکہ نادیدنی طور پر خداوند کے حضور میں حکمت سے بھرنا ہے، خداوند کی انڈرسٹینڈنگ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کی حکمت سے اس کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ خدا کی حکمت آپ کے اندر موجود ہے، اس نے آپ کو حکمت سے بھرا ہوا ہے، بس آپ کو اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے، جانچنے کی ضرورت ہے۔ تو یقیناً آپ دیکھیں گے کہ خداوند آپ کی زندگی میں معجزاتی طور پر آپ کو اس نعمت میں استعمال کرے گا اور خداوند کا بدن ترقی کرے گا۔ آخری اس میں بات جو ہم دیکھیں گے وہ تعلقات میں بڑھنا ہے، گروئنگ ان ریلیشن شپ۔ تعلقات میں بڑھنا جو ہے وہ چوتھا پہلو ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ میل جول رکھنا۔ ہاؤ ڈو آئی ریلیٹ، یہ انسانوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ہے۔ یہ ایمانداروں کے ساتھ رسمی اور شخصی تعلقات ہو سکتے ہیں، یہ قیادت کے ساتھ ایک قائد کے تعلقات ہو سکتے ہیں، آپ کے مسیحی تعلقات ہو سکتے ہیں، آپ ہو سکتے ہیں مختلف چرچز سے بیلانگ کرتے ہوں، تعلق رکھتے ہوں، لیکن آپ ایک دوسرے سے بھی ملتے جلتے ہوں۔ یہ آپ کا شخصی تعلق ہو سکتا ہے، یہ آپ کا کلیسیائی تعلق ہو سکتا ہے، یہ آپ کا فہم اور ایمان کا تعلق ہو سکتا ہے، آپ کے فیت کا تعلق ہو سکتا ہے۔ سیموئیل نبی خدا اور انسان دونوں کا مقبول ٹھہرا، یہ تابع فرمانی اور محبت کے تعلقات ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جو تھے وہ انسانوں کے ساتھ صحت مندانہ تعلقات رکھتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ان کی ساری تعلیم کو اگر ہم دیکھیں تو یسوع مسیح نے بھی انسانوں کے ساتھ تعلق رکھے۔ یسوع مسیح نے انسانوں سے جو گرے ہوئے تھے، جو کمزور تھے، جو بیمار تھے، انہیں کہا میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ یسوع مسیح کا انسانوں کے ساتھ تعلق بہت اچھا تھا۔ اور اگر آپ خدا کے عرفان میں بڑھنا چاہتے ہیں، خداوند میں بڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے انسانوں کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہوں، لوگ آپ کے ساتھ ملنا جلنا پسند کریں۔ ہم دنیوی طور پر دیکھتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، لوگ کسی کے گھر میں جانا پسند نہیں کرتے، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو شاید کسی دوسرے پاسٹر کو پسند نہیں کرتے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے تعلقات خدا اور انسان دونوں سے برابر اور اچھے ہونے چاہیے، تاکہ آپ کے کردار سے، آپ کے تعلقات سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ اور کلام مقدس بیان کرتا ہے اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ یہاں پہ ہم دیکھیں کہ سیموئیل نبی بھی جو تھا وہ انسان اور خدا دونوں میں مقبول ہوتا رہا، اور اسی طرح ہمارے جو آقا ہیں یسوع مسیح جو ہیں وہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ انسان اور خدا کی مقبولیت میں بڑھتا چلا گیا۔ میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے خدا کے نام کو جلال ملے تو آپ کو انسانوں میں بھی مقبول ہونا ضروری ہے۔ آپ کے تعلقات انسانوں کے ساتھ بھی اچھے ہونے چاہیے۔ محض آپ اچھے کلام سنانے والے یا سننے والے یا چرچ کے ممبر نہ ہوں، بلکہ اخلاقی طور پر آپ ایک اچھے انسان بھی ہوں، آپ کے دوسروں کے ساتھ تعلقات بہت خوشگوار ہوں، تاکہ آپ بتھیروں کو خداوند کے پاس لانے کا وسیلہ ٹھہریں۔ تمام مقدسین اور خادمین کو خدا کی بادشاہی میں باہم میل جول اور ترقی میں بڑھنا ہے۔ ہمیں اپنے چرچز کی جو نادیدنی دیواریں ہیں انہیں توڑنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بنانا ہے، ہمیں باہمی رفاقت میں چلنا ہے، کیونکہ ہم سب مل کر مسیح کا ایک بدن ہیں، ہم ایک بدن ہیں۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے اور لیتے رہنا چاہیے
کہ ہم پائیدار، صحت مندانہ اور مستقل تعلقات کے ساتھ خداوند میں بڑھتے چلے جائیں۔ ہم انسانوں کے ساتھ بھی اپنے اچھے تعلقات رکھیں، ہم خدا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھیں۔ مسیح میں بڑھنے کے دو عمومی طریقے ہیں، عمومی نشو و نما اور حادثاتی نشو و نما۔ عمومی نشو و نما میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بالکل ہمارا جو دونویں پروسیس ہے یا پروسیجر ہے وہ اسی طرح سے ہے۔ جیسے ایک بچہ بڑھتا ہے، خوراک کھاتا ہے اور کھاتے کھاتے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کا قد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے روحانی طور پہ بھی ہے کہ عمومی طور پہ یہی طریقہ کار ہے کہ آپ خداوند کے حضور میں جھکتے ہیں، روز بروز خداوند سے خوراک لیتے ہیں، خدا کے کلام کو سنتے ہیں، خدا کے کلام کی باتوں میں اس کے فہم اور عرفان میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ حادثاتی نشو و نما کا طریقہ ہے، جس میں کچھ ایماندار اس وقت مسیح کے ساتھ چلتے ہیں جب ان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ غیر معمولی واقعات اور کام ہوتے رہتے ہیں، ورنہ وہ خاموش اور سرد ہو جاتے ہیں۔ مسیح کے ساتھ چلنا ایمان سے چلنا اور بڑھنے کا عمل ہے۔ بڑھنا ایک عمل ہے، یہ ایک فعل ہے، ایک بار کام نہیں ہے۔ یہ ایک بار کا کام نہیں ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ کر لیا تو پھر یہ ہونا نہیں۔ جو بڑھنا ہے وہ مسلسل ایک عمل ہے جو جاری رہتا ہے، جس کے ذریعے سے آپ کی روحانی نشو و نما ہوتی چلی جاتی ہے اور آپ دیگر ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے، روحانی ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے آپ خدا کے عرفان میں اور تعلقات میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آئیں متواتر بڑھنے کے عمل میں اور کردار میں، خدا داد نعمتوں میں، اہلیتوں میں، خدا کے فہم میں اور باہمی تعلقات میں بڑھیں۔ خداوند کے پاس آئیں۔ خداوند آپ سے پیار کرتا ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ آپ اپنے کردار میں بڑھنا شروع ہو جائیں۔ خداوند چاہتا ہے آپ اپنی اہلیت کو بڑھانا شروع کر دیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ آپ اس کے فہم میں بڑھنا شروع ہو جائیں اور روحانی تعلقات میں آگے بڑھنا شروع ہو جائیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ خداوند کے قدموں میں جھکیں، خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں، اس کے حضور میں بیٹھ جائیں اور اس سے کہیں کہ خداوند میں آ گیا ہوں، میں تیرے پاس ہوں، تو مجھے فضل بخش کہ میں تیرے ساتھ چلتا رہوں۔ آپ کا رویہ کین ڈو رویہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے طاقت بخشنے والے میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنی اہلیت میں بڑھیں، اپنے کردار میں بڑھیں، اپنے فہم میں بڑھیں، تعلقات میں بڑھیں اور فہم میں بڑھیں۔ آئیں میرے عزیزو، خداوند کے حضور میں جھکیں۔ اگر آپ نے ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، آج آپ کے پاس وقت ہے۔ خداوند یسوع مسیح آپ کو بلاتا ہے۔ میرے عزیزو، آپ میرے پیچھے ایک چھوٹی سی دعا کر کے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر سکتے ہیں۔ آئیں دعا کریں۔ آسمانی خدا، میں یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیرے حضور میں آتا ہوں۔ میں یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں۔ مجھے قبول کر، مجھے فضل بخش کہ میں تیرے ساتھ چلتا رہوں اور مسیحی زندگی بسر کروں، یسوع کے نام میں، آمین۔ اگر آپ نے یہ چھوٹی سی دعا کی ہے، میرا ایمان ہے کہ خداوند نے آپ کو چھوا ہے اور خداوند نے آپ کو برکت دی ہے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا مجھے اور آپ کو برکت دے۔ دیکھتے رہیں فضل ٹی وی۔ میں شکر گزار ہوں خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کا اور فضل ٹی وی کی تمام میڈیا ٹیم کا، خداوند کے خادم کا، پاسٹر عمران فضل کا اور ان کی مسز کا، جنہوں نے یہ موقع بخشا کہ آج میں اس پلیٹ فارم سے خدا کے کلام کی باتیں آپ تک پہنچا سکوں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ دیکھتے رہیں فضل ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔